بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تکبیر تشریق کے متعلق چند ایک اہم باتیں سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہمارا پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوال سمجھ لیں، یہ اگر جواب سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ آگے تمام باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تکبیر تشریق کہتے ہیں جو تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ کون سی تکبیر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اگلا سوال تکبیر تشریق کے تعلق سے یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں تکبیر تشریق فرض نمازوں کے بعد کتنے دنوں تک پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 9 ذو الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ تکبیر تشریق کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ یعنی فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد وہ جماعت جو جماعت مستحبہ کے ساتھ، یعنی وہ فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہے، ایک بار تکبیر تشریق کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا سنت ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے آج کا، کیا تکبیر تشریق فرض نماز کے بعد فوراً واجب ہے یا پوری نماز پڑھنے کے بعد تکبیر پڑھیں گے؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ اب چونکہ اگر ہم ظہر کی نماز پڑھیں تو فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد ابھی رکعت باقی ہیں 4 رکعت، اسی طرح مغرب پڑھیں تو اس کے بعد بھی، اسی طرح عشاء پڑھیں تو اس کے بعد بھی، تو یہ سوال کر رہے ہیں کیا تکبیر تشریق فرض نماز کے بعد، یعنی فرض نماز پڑھے اس کے بعد فوراً واجب ہے یا نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ اگلا سوال ہے کیا تکبیر تشریق ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب ہے تکبیر تشریق ہر اس امام پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو۔ اب اس کے ضمن میں فرما رہے ہیں یا جو مقیم امام کی اقتداء کرے، خواہ وہ مقتدی ہو، مسافر ہو، دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، جو مقیم امام کی اقتداء میں ہے اس پر بھی واجب ہے۔ اب چاہے وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو، اب چاہے وہ دیہات کا ہی رہنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی ہو، جو بھی امام مقیم امام کی اقتداء کرے گا اس پر بھی لازم ہے کہ وہ تکبیر کہے۔ ہمارا آج کا اگلا سوال یہ ہے، نماز میں مسبوق اور لاحق پر تکبیر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسبوق وہ جو چند رکعتوں کے بعد یا 1 رکعت کے بعد نماز میں شامل ہوا، اور لاحق وہ جو جماعت میں جو شامل ہوا ہو اس کے بعد اس کی رکعت چھوٹ گئی، یعنی جماعت میں شامل ہونے کے بعد اس کے رکعت چھوٹ گئی، اس کو لاحق کہتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، وضو ٹوٹ گیا یا کچھ ایسی ایمرجنسی ہو گئی کہ وہ 2 رکعت پڑھنی جماعت میں، پھر اس کو وضو ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، 2 رکعت چھوٹ گئی، تو وہ لاحق ہے۔ مسبوق وہ جو 2 رکعت ہونے کے بعد 1 رکعت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوا، چند رکعت چھوڑنے کے بعد میں مکمل ہونے کے بعد میں وہ شامل ہوا، تو اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال کر رہے ہیں مسبوق، نماز میں مسبوق اور لاحق پر تکبیر کے بارے میں کیا حکم ہے، تکبیر تشریق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں نماز میں مسبوق اور لاحق پر بھی تکبیر لازم ہے، لیکن یہ تکبیر اس وقت کہیں گے جب خود سلام پھیریں گے۔ اب مسبوق ہے یا لاحق ہے تو وہ امام صاحب کی نماز مسبوق جو سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا، پھر اپنی مکمل کرے گا، 2 چھوٹی ہے 2 پڑھنے کے بعد سلام پھیرے گا، 1 چھوٹی ہے تو 1 پڑھنے کے بعد سلام پھیرے گا۔ اسی طرح لاحق کا مسئلہ ہے کہ وہ بھی نماز اپنی مکمل کرے گا، اگر جماعت میں شامل ہو گیا تو جتنی رکعتیں چھوٹی ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد، اسی طرح اگر جماعت میں شامل نہیں ہو سکا، جماعت ہو سکی، بعد میں وہ ادا کرے گا، تو جب وہ سلام پھیرے گا اس کے بعد اس پر لازم ہوگا تکبیر تشریق کہنا۔
اگلا سوال ہے، کیا نفل، سنت اور وتر کے بعد بھی تکبیر تشریق واجب ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں جی نہیں، سنت، نفل اور وتر کے بعد تکبیر تشریق واجب نہیں۔ جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے کیا اس پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے؟ جواب دے رہے ہیں منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے پر تکبیر واجب نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بہار شریعت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، البتہ کہہ لے کہ صاحبین کے نزدیک اس پر واجب ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک واجب ہے کہہ لے۔ کیا اگر امام صاحب تکبیر تشریق کہنا بھول جائیں تو مقتدی پر بھی ان کی اتباع میں خاموش رہنا چاہیے یا تکبیر تشریق کہیں گے؟ یعنی مقتدی حضرات امام صاحب کہنا بھول گئے، کیونکہ روزمرہ کے میں شامل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے بھول جائیں، تو امام صاحب تکبیر تشریق کہنا بھول گئے تو کیا مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے ان کی اتباع میں یا تکبیر پڑھنی چاہیے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں اگر امام تکبیر تشریق کہنا بھول جائے تو مقتدی پر لازم ہے کہ وہ خاموش نہ رہے بلکہ وہ تکبیر تشریق کہے، ان کی اتباع نہ کرے یہاں پر بلکہ وہ تکبیر تشریق کہے۔ اب ایک سوال کا جواب، یہ بھی سوال اہم ہے، کیا عورتوں پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے؟ تو جواب ہے عورتوں پر تکبیر تشریق واجب نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے مسائل آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اپنے دوستوں میں اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان مسائل سے آگاہ ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔